اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیدہ نور بھی ہے، نور کا آغاز بھی ہے، سیدہ سوز بھی ہے، سوز کی آواز بھی ہے، سیدہ عظمت سادات کا ایک راز بھی ہے، سیدہ علم بھی ہے، علم کی پرواز بھی ہے۔ یہ نہ ہوتی تو نہ دنیا میں سویرا ہوتا، دن میں بھی اللہ کے گھر میں اندھیرا ہوتا۔ سیدہ جیسی کسی کی بھی نہ صورت دیکھی، سیدہ جیسی کسی کی بھی نہ سیرت دیکھی، سیدہ جیسی کسی کی بھی نہ قسمت دیکھی، اس کے ہونٹوں پہ نہ کبھی شکایت دیکھی۔ جھوم کر جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے۔ حکم چلتا ہے محمد کا حکومت اس کی، انبیاء روز کیا کرتے ہیں زیارت اس کی۔ اب بھی جنت کی ضمانت ہے محبت اس کی، اب بھی جنت کی ضمانت ہے محبت اس کی۔ ہر مسلمان پہ واجب ہے اطاعت اس کی۔ اس کے گھر میں کئی قرآن کے پارے اترے، اس کی چوکھٹ پہ سلامی کو ستارے اترے۔ سیدہ ہم تیری اولاد کے ادنا غلام، آخری وقت محمد نے لیا تیرا نام۔ گود میں تیری جواں ہو گیا پل کر اسلام، تجھ پہ ہر صبح سلام، ہر ایک شام سلام۔ آسمان سے تیرے پاس تحفے آئے، بھیک لینے کو تیرے در پر فرشتے آئے۔ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اے خاک مدینہ، تیری گلیوں میں آج تک ہم بنت پیغمبر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ 11 قرآنوں کا قرآن جناب زہرا، جس کا شوہر بھی امام اور پسر بھی امام، پھر تو یہ ہے آپ کی شان جناب زہرا۔ باوضو جس کی تلاوت کریں جبرائیل امین، عصمت کوثر ہیں وہ قرآن جناب زہرا۔ بوذر و میثم و سلیمان و بشیر و بلال، آپ کے در کے دربان جناب زہرا۔ عزت و عظمت و توقیر ختیجہ کی قسم، بزم نسواں کی نگہباں جناب زہرا۔ آپ کے روضے کا زوار بھی کہلائے زوار، ہے یہی آخری ارمان جناب زہرا۔ 11 قرآنوں کا قرآن جناب زہرا، خدا کے نور کا جلوہ ہے فاطمہ زہرا، نبی کا خاص صحیفہ ہے فاطمہ زہرا۔ دل رسول کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرا، علی سے شیر کی زوجہ ہے فاطمہ زہرا۔ علی ولی اللہ وہ ہدف ہے جس کے لیے ہزاروں شہادتیں ہوئیں اور ہوتی رہیں گی، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلی شہادت ہوئی اس خاتون کی جس کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا تھا، اللہ جانے کیسا تازیانہ لگا زینب کی ماں کو، حسین مولا کی ماں کو۔ لعنت للقوم ظالمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم آپ کو اہل بیت میں ایسا سرشار کرے کہ ہم لوگ نمونہ مودت اہل بیت بن جائیں۔ اے میرے اللہ، ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف فرما، بچوں، جوانوں، بوڑھوں، بیمار ماؤں بہنوں کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں محبت اہل بیت سے مالا مال کر دے، ہم سب کو عبادت گزار، نماز گزار اور عزادار بنا دے۔
ہم کو نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشیاں نصیب ہوں، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ ہو، مومنین و مومنات کے عزیز و اقارب، شیعان علی دنیا میں جہاں جہاں کہیں بیمار ہیں، پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہماری ملت میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، اللہ جو لڑکیاں شادی کے قابل ہیں ان کے لیے رشتے فراہم کر، جو بے اولاد ہیں ان کے گھر میں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، علماء اکرام، قصیدہ خوان، نوحہ خوان، کلام پڑھنے والے اور مولا کے در پر آنے والے عزاداروں کو طول عمر عطا فرما، اے اللہ حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شامل کر، صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ریحان آدمی صاحب کا کلام ہے، مولانا صاحب اجازت۔ کمال خالق اکبر کا نام ہے زہرا، کمال خالق اکبر کا نام ہے زہرا، مدار عشق پیمبر کا نام ہے زہرا، مدار عشق پیمبر کا نام ہے زہرا، وہ جس کو بزت منی پکارتے تھے نبی، وہ جس کو بزت منی پکارتے تھے نبی، بحکم رب اسی دختر کا نام ہے زہرا، بحکم رب اسی دختر کا نام ہے زہرا، یہی ہے ام ابیہا قرار قلب نبی، یہی ہے ام ابیہا قرار قلب نبی، زمین و عرش کے محور کا نام ہے زہرا، زمین و عرش کے محور کا نام ہے زہرا، شرف کی بات ہے 11 امامتوں کے لیے، شرف کی بات ہے 11 امامتوں کے لیے، کہ ان کی مادر اطہر کا نام ہے زہرا، کہ ان کی مادر اطہر کا نام ہے زہرا، طہارتوں کا سمندر تو بات چھوٹی ہے، طہارتوں کا سمندر تو بات چھوٹی ہے، کلام پاک میں کوثر کا نام ہے زہرا، کلام پاک میں کوثر کا نام ہے زہرا، جہاں طواف ضروری ہے اہل ایمان کا، جہاں طواف ضروری ہے اہل ایمان کا، وہ گھر خدا کا ہے اس گھر کا نام ہے زہرا، وہ گھر خدا کا ہے اس گھر کا نام ہے زہرا، زمانہ کہتا ہے جس کو بسد ادب جبرائیل، زمانہ کہتا ہے جس کو بسد ادب جبرائیل، یہ نام تو تیرے نوکر کا نام ہے زہرا، یہ نام تو تیرے نوکر کا نام ہے زہرا، بندھا ہوا ہے جو رومال حر کے ماتھے پر،
بندھا ہوا ہے جو رومال حر کے ماتھے پر، کھلا کہ حر کے مقدر کا نام ہے زہرا، کھلا کہ حر کے مقدر کا نام ہے زہرا۔ یہ بات ٹھیک ہے حیدر ہیں فاتح خیبر، یہ بات ٹھیک ہے حیدر ہیں فاتح خیبر، دعائے فاتح خیبر کا نام ہے زہرا، دعائے فاتح خیبر کا نام ہے زہرا، رواں ہے جس کی قیادت میں کاروان عذاب، رواں ہے جس کی قیادت میں کاروان عذاب، عظیم تر اسی لشکر کا نام ہے زہرا، عظیم تر اسی لشکر کا نام ہے زہرا، ردیف سخت تھی ریحان قافیہ آسان، ردیف سخت تھی ریحان قافیہ آسان، خدا رکھے میری رہبر کا نام ہے زہرا، خدا رکھے میری رہبر کا نام ہے زہرا، کمال خالق اکبر کا نام ہے زہرا، مدار عشق پیمبر کا نام ہے زہرا، صلوات۔ محمد وآل محمد۔ برائے خوشنود قائم آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ اجازت ہے، پنجتن کے نام کے 5 شعر ہیں 2 کلام میں۔ گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، اسم سے امام سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ عزم کے فولاد اسی
گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کے بعد آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حزب وعدہ 3 شعر ہو گئے، 2 اور۔ ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، زوجہ علی سر بلند فاطمہ عظیم ارجمند، زوجہ علی سر بلند فاطمہ عظیم ارجمند، جس کے آستان پاک سے قدسیان عرش ہیں غلام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ ہاں وہ فاطمہ آرزو ہے قلب مصطفیٰ، ہاں وہ فاطمہ آرزو ہے قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں اپنے بھائی شاعر اہل بیت برادر ضیاء کو مدعو کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مصائب کے حوالے سے منقبت پڑھیں، اور جو کل منقبت پڑھی ہے ہم لوگ سن نہیں سکے تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ اجازت بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی چلو میں مرثیہ پھر میں پڑھ دوں گا بعد میں، اس کے بعد آپ کے فرمائش پہ۔ اے مجرئی دیکھا تھا دربار گئی زہرا، اے مجرئی دیکھا تھا دربار گئی زہرا، اے مجرئی دیکھا تھا دربار گئی زہرا، کیوں مت بھول گئی مخدومہ کا رتبہ، اے مجرئی دیکھا تھا
کہتے تھے گواہ کوئی اس بات کا ہے بی بی، کہتے تھے گواہ کوئی اس بات کا ہے بی بی، جھٹلائے گئے کیسے تیرے معصوم گواہ، اے مجرئی دیکھا تھا جب پاک نبی کی سند ٹکڑے کر کے پھینکی، جب پاک نبی کی سند ٹکڑے کر کے پھینکی، ہچکی بندھی زارا کی، ہچکی بندھی زارا کی، رونے لگے شیر خدا، اے مجرئی دیکھا تھا ایک فوج لائنوں کی آ پہنچی اس در پر، ایک فوج لائنوں کی آ پہنچی اس در پر، جس در پہ رک جائے سردار نبیوں کا، اے مجرئی دیکھا تھا وہ خم غدیر والی بیعت کو بھلا بیٹھے، وہ خم غدیر والی بیعت کو بھلا بیٹھے، الٹا بیعت کر لو یہ نبی کے وصی سے کہا، اے مجرئی دیکھا تھا پھر رسیوں میں جکڑے حیدر کو چلے لے کر، پھر رسیوں میں جکڑے حیدر کو چلے لے کر، جلا در زخمی زارا اور محسن کا لاشا، اے مجرئی دیکھا تھا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ زیادہ طویل نہ ہو جائے، مرثیہ پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر شاہ صاحب کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بے شمار جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئیں بہت اور بیٹی کو سینے سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا، سمجھیے اسے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا،
سوئی ہوں تو پہلے سے سینے پہ سلا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا، اور تکلیف بھی سہ لیجیے ایذا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی او زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی او زینب، پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دلہا بنے آہ نہ دیکھا، فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے ان کو تو بہلا، اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا، پیاروں کو میری لاش پہ بھی رونے نہ دینا، یہ کہہ کے کیا بند درے حجرہ اطہر، سب خرد و کلاں رونے لگے آن کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، ریلت ہوئی پھر آج رسول مدنی کی، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ صاحب، حیدر علی شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنود قائم آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ افاق بھائی تشریف رکھتے ہیں، گزارش ہے چاہے آپ آگے درود پڑھ دیں، چلیں جس طرح آپ بہتر سمجھیں۔ قبلہ طیب موسوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ زیو محروں اور مومن سے خطاب فرمائیں۔ نعرے حیدری، بی بی کے قاتلوں پہ لعنت۔ There's a request for Namaz al-Wahshat for Marhum Syed Ghulam Abbas, son of Syed Zahur Hussain. He passed away today, and hopefully all the mu'mineen that are here, they recite Namaz al-Wahshat for him. But before I get started with the lecture, please recite Surah Fatiha for the marhumeen of Syed Haidar Shah, for your marhumeen, and for all those mu'mineen that do not have anyone to pray on their behalf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بهد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخر ميدان عرض، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وحبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. صدق الله العلي العظيم. The first of our salawat in honor of Amir al-Mu'mineen and Sayyidat al-Nisa al-Alamin. The second of our salawat in honor of Hassan and Hussein, the masters of the youth of paradise. And finally, the last of our salawat in honor of the Imam of our time, Imam Sahib al-Asr wa Zaman alayhi salam. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Even though tonight is the second night where we commemorate the shahadat of Lady Zahra, salawatullahi alaiha, but tonight is the third of Jamaat Isani. Tonight is the night where Amir al-Mu'mineen, where Imam Hassan, where Imam Hussein, they finally say their last goodbye to Lady Zahra salawatullahi alaiha forever. And every year, millions of Muslims, they gather on these nights to commemorate the life of Lady Zahra salawatullahi alaiha, to commemorate everything that happened in her life, to teach everyone that comes to these majalis, to teach everyone that comes to these mosques, to these masjids, about what happened in her life. People ask, why do we keep talking about the past? What good comes out of talking about the past? It happened 1400 years ago. To be honest, when you read the Quran, all the incidents, the majority of incidents that the Quran talks about, when did they happen? They happened in the past. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about Hazrat Adam alayhi salam, did it not happen in the past? When He talks about the story of Hazrat Nuh, did it not happen in the past? When He talks about the story of Hazrat Musa, Hazrat Isa, all of these prophets, did it not happen in the past? If there was no benefit in repeating what happens in the past, or if there was no dars, if there was no lesson to be learned from what happened in the past, then there was no reason for Allah subhanahu wa ta'ala to repeat what happened thousands of years ago to the Holy Prophet. There was absolutely no reason. What was the reason? The reason was so the Muslims at that time can learn from the past, so they don't make the same mistakes that the people of the past made. So when you and I talk about these events that happened 1400 years ago, it's for what? It's to make sure that you and I do not make the same mistakes that those people made 1400 years ago. It's so you and I can learn lessons from the Holy Prophet. When you look at the Quran, you look at the story of Hazrat Musa alayhi salam, why was that story told? So the Muslims can learn lessons from Hazrat Musa alayhi salam. So the Muslims can learn lessons from Hazrat Harun alayhi salam. So the Muslims can learn lessons from Hazrat Ibrahim. So when we talk about the past that happened 1400 years ago, and we talk about the biographies of these personalities, it's so we can learn lessons, or we can derive lessons from these personalities. So every year when millions of Muslims gather to commemorate the shahadat of Lady Zahra salawatullahi alaiha, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. It's for the same exact reasons as Allah subhanahu wa ta'ala has repeated stories that happened in the past. So we derive lessons from them. But what's sad is 1400 years have passed. 1400 years ago, Lady Zahra salawatullahi alaiha, she was mazloom in a physical sense. Today, the Muslims, what are they trying to do? They're trying to hide everything that happened to her and make her mazloom in a biographical sense. Instead of admitting what the people in the past did was wrong, what do the Muslims today come out and say? No, the claim that Lady Zahra made was wrong. When the Quran has purified Lady Zahra salawatullahi alaiha from lying, the Muslims today say, no, she lied. What's odd is there is no claim from Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran about the truthfulness of the Sahaba. Yet the Sahabas would never lie. But the one who Allah subhanahu wa ta'ala purified thoroughly, she could lie. This is what's wrong with Islam today.
And when we gather in these majalis, this is what we want to correct. This thought, this ideology, that look, in Islam, the ones that were purified, which she was one of them, she made a claim. She made a claim. Was that claim accepted or was that rejected? One. Why did she even have to go and make the claim? Two. Did the Muslims of the time not know the status of Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam? That when her right was usurped, none of them spoke out? No. They all knew what her status was. So why did they keep quiet? Why did they not side with Amir al-Mu'mineen? Why did they not side with Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam? When you look at or read history books, you realize two things. One is that the Muslims that were in power, they themselves knew that this land that was given to Lady Zahra was really given to her in the time of the Holy Prophet. But the only reason they took it from her is because when you look at the history of Fadak, you see that the land of Fadak, it was given to the Holy Prophet, by whom the Jews, after Khaybar was conquered, the Jews that lived around that area, they gave that land to the Holy Prophet. And the history books state that before this land of Fadak was given to the Holy Prophet, the Muslims, they were in dire need of money. They were in dire need of money. And the land of Fadak itself, it was an oasis. When people say that it was just a small garden, no, it was not a small garden. It was a whole oasis, a whole little town. It had thousands of Jews. It had Jews that were living there. And they made an agreement with the Holy Prophet. They said, Ya Abul Qasim, what we'll do is we'll give this land to you. But we want to stay on this land. We'll take care of this land and we'll give you the money that comes from the land. And the Holy Prophet, he agreed. Because of the money that was coming in from this land, that was the reason that the people in power did not want to give up this land. When Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam, she goes to Abu Bakr, he writes a letter. In that letter, he writes that I give the land of Fadak back to Zahra. She was coming home with it. And who came upon her? Umar. He saw that Lady Zahra was happy. This is history, but he saw that Lady Zahra was happy. So he asked, why are you smiling, bint Rasul? This man, he could not even see Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam happy. Why are you smiling, bint Rasul? And she says, Abu Bakr has given my land back to me. And what does he do? He says, can I see that paper? He takes the paper out from her hands and he tears it up. He tears it up. One, if it was legitimate for the first Khalifa to take the land, why did he write the letter to give it back to her? If he was right in taking the land, then why did he write the letter to give it back to her? If he was wrong in taking the land, then why did he take the land in the first place? The problem is the majority of Muslims, they want it both ways. He was right in either case. He was right to take it and he was right to give it back. How is that possible? How is it possible that he was right to take it and he was right also to give it back to her? This is what the majority of Muslims need to ask. Lady Zahra, when she was given that letter, it was torn up. Why did Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam say to Amir al-Mu'mineen, when she made her final will, Ya Abul Hasan, one of my last wishes is that no one that did zulm to me come for my prayers. Why did Lady Zahra make the will that Ya Amir al-Mu'mineen, I want to be buried in night time? Why did Lady Zahra, she make these wills? Did they not know the status of Lady Zahra? When you come and you look at the status of Lady Fatima from the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we spoke briefly about some of the verses that were revealed about Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam. But when you come and look at Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam, and you compare her with other women
that Allah subhanahu wa ta'ala talks about in the Quran, you realize that her status is above the status of those women. The Holy Prophet had said what? He said that so many men have succeeded, but there have only been 4 women that succeeded. And he names those 4 women. And of those 4 women, the last one he names is Lady Zahra. When the companion of Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he asked the Imam, he says, Yabna Rasulullah, Muhammad wa Muhammad. He asked him about this narration of the Holy Prophet, where the Holy Prophet says, Ya Zahra, you've been chosen amongst the women of the time. Imam, when he was asked about that, he goes, Lady Zahra was not only chosen amongst the women of her time, she was chosen amongst the women of the previous nations, amongst the women of her time, amongst the women that are to come until the end of time. So the Imam, he says, one of the reasons that Lady Zahra was named Al-Muhaddisa, the one talked to, it's because the same way that the angels used to talk to Lady Maryam, that's the same way the angels used to talk to Lady Zahra. Imam, he says, one day, Lady Zahra was in the house, and the angels, they were sending salam on Lady Zahra. And they were saying, Ya Zahra, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you and has purified you the same way that He had purified Lady Maryam. But Lady Zahra, she asked the angels, isn't that Maryam bint Imran that Allah subhanahu wa ta'ala chose amongst the nations? And the angels, they replied, she was only chosen amongst the women of her time. But Ya Zahra, you were chosen amongst the women of her time, among your time, and the women that are to come. This was the status of Lady Zahra. Yet she is going to the first tyrant to ask for her rights. She comes out of her house, says, if you do not return Ali back to the house, I will do but dua for you. This is Lady Zahra. When you come to her life and you analyze the history that surrounds her life, you realize the amount of zulm that was done to her in those maximum 6 months. That amount of zulm was not done to anyone previously. What do I mean? The Holy Prophet has just passed away. She's crying because the Holy Prophet has just passed away. And there comes a point in time when the people of Medina, they go and complain to Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, we can't sleep at night. Tell Zahra to either cry in the daytime or tell her to cry at night. These are the type of people that lived with the Holy Prophet. The Holy Prophet has just passed away and they're on the side bickering, or they're in the masjid bickering over who's to take over the Holy Prophet's mantle. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. But when Allah subhanahu wa ta'ala was قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتحرك واستفاك على النساء العالمين, when Allah subhanahu wa ta'ala said, and the angels, when they said to Lady Maryam, Ya Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you, He's purified you, and He's chosen you amongst the women of the nations, amongst the women of the world. The question is asked, if she was chosen amongst the women of the world, then what about Lady Zahra? What about Lady Zahra? When it comes to the Quran, you see that there are some women that themselves have talked to angels. One example is Lady Maryam. There's this misconception within Islam, not just Islam, within Islam as a whole, that angels only and only descend upon prophets. Angels only and only descend upon prophets. No, that's absolutely false. Angels only and only talk to prophets. No, that's absolutely false. If it was only and only, if angels only and only talk to prophets, then how is the angel talking to Hazrat Maryam? How is the angel talking to Hazrat Maryam? You go to the story of Hazrat Ibrahim, the 2 angels that come
Where are they trying to go? Where are they trying to go? The two angels that come to Hazrat Ibrahim. The azab of Allah subhanahu wa ta'ala that they bring with him, they're trying to go over there. To where? Sodom and Gomorrah. And who are they meet? Who do they meet? They meet Hazrat Ibrahim on the way. They stop at his house, and what does he do? He wants them to eat. When they put their hand, when he puts the meat forward, they take their hand back and they tell him, Ya Ibrahim, we're angels. And they say, we've come here to take care of the nation of Lut. And Hazrat Sarah was by the door, and she hears the whole conversation when one of the angels, he says to Hazrat Sarah, we give you glad tidings of a son. Who does he talk to? Hazrat Sarah. Is she a prophet? No, she's not. And what did she do? How do we know that she heard what the angel said? Because she laughs and she replies. She laughs and she goes, at this age, my husband is old now and I'm barren. If she didn't hear the angels, then she wouldn't have replied. But she hears them, she laughs and she replies. 2. 3, when it comes to the story of Hazrat Musa alayhi salam, what does Allah subhanahu wa ta'ala say? And we reveal to the mother of Musa. We reveal to the mother of Musa that you put him in a basket, you put him in the river. We will return your son to you. The angels are talking to whom? Hazrat Maryam. The angels are talking to whom? Hazrat Sarah. The angels are talking to whom? The mother of Musa. When the angels are talking to these women, why does Islam or why do the majority of Muslims think that angels only and only speak to prophets? So did the angels ever speak to Lady Zahra? And this is where Imam Jafar Sadiq alayhi salam says, yes, the angels used to speak to Lady Zahra. That's why she was known as Al-Muhaddisa. It's because she used to speak to the angels. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. But what is the difference between Lady Zahra being chosen and Lady Maryam being chosen? Because when you get to the verse of the Quran that says that Lady Maryam was chosen, it says that she was chosen amongst the nations. Amongst the nations. And Imam Jafar Sadiq alayhi salam and the Holy Prophet, they said that Lady Zahra was chosen amongst the nations of the past, the present, and the future. How can we come to the conclusion that because of this narration, her status is higher? Because when it comes to Lady Maryam salawatullahi alayha, the time is constrained to just her time. Just her time. How? When the Quran uses words or phrases like they've been chosen amongst the nations, those phrases, for example, Allah subhanahu wa ta'ala says the same thing about Banu Israel. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Dukhan about Banu Israel that Allah subhanahu wa ta'ala chosen Banu Israel. They were the chosen people, even until today. What did the Jews say? That they are the chosen people of God. There was a time that they were the chosen people of God. And Allah subhanahu wa ta'ala himself, he says that yes, they were the chosen people. But now, when the Muslims came into existence, what does Allah subhanahu wa ta'ala say? Kuntum khayran ummatin. Kuntum khayra ummatin. Allah subhanahu wa ta'ala says that you, the Muslims now, you are the best of nations. It's not Banu Israel anymore, it's you. So now, 1400 years ago, when the Muslims came into existence, the best nation was the Muslims. So what happened to Banu Israel? When you have a new nation that's the best, then the previous nation ceases to be best. That's it. The same way, now when the Holy Prophet says that Lady Zahra is the best of the creations, then what happens to Lady Maryam? Her status goes below Lady Zahra herself. And you have people that come to the doorsteps
to those same doorsteps that the angels descended on. To that door where the Holy Prophet used to say salam 7 times a day. To that door where the angel of death would not enter without seeking permission. You have Muslims that come to this doorstep and threaten to burn it down. You have Muslims that have surrounded this house just to get out Amir al-Mu'mineen from it. This same house that Allah subhanahu wa ta'ala had purified, this same house that Allah subhanahu wa ta'ala had revealed revelations in. So what happened to the Muslims? Where are the Muslims today? Why are they not speaking out against what happened to Lady Zahra? 1400 years ago, an incident that happened 1400 years ago, and it's still being covered up until today. Why? Because you realize the way your ideology is formed, if your ideology is formed just only and only from the companions, you end up realizing that, hey, if we degrade the companions or if we accept what the companions did was wrong, their status will go lower. Their status will go lower. When you've taken those people and you've put them at a pedestal where they're not supposed to be, and you've taken the people that were supposed to be at that pedestal, you've brought them lower, what will happen with your ideology? The Ahlul Bayt, where they're supposed to be, you've placed the companions. Where the companions are supposed to be, you've placed the Ahlul Bayt. And then we move on. Lady Zahra has life. The way, if a woman, brothers and sisters, if a woman or a man, it doesn't have to be man, it doesn't have to be woman, women or man, if you're obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, you do everything Allah subhanahu wa ta'ala asks you to do, the angels come and talk to you. You don't have to be a prophet. You don't have to be. You can see that in the stories. Even in our books, books of dua. There are duas which if you recite, you can speak to them. You can speak to them, you can see them. But what do those duas entail? They entail that you be a mu'min. They entail that you yourself are purified. It's not like, hey, you know what, I come on this minbar, I can speak to angels. No, it's not like that. But what needs to happen, these personalities, they need to completely purify themselves first. And when you come to Lady Zahra, in her time, there was no one more pure than she was. No one more pure from amongst the women. And she is asking for her rights. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The status of Lady Zahra, famous story, famous narration. One day, Imam Hassan and Imam Hussein, they were both ill. When they were both ill, the Holy Prophet, he tells Lady Zahra and Amir al-Mu'mineen to fast for 3 days and make a niyat. Make a niyat that if they become well, that you all will fast for 3 days. So when Imam Hassan and Imam Hussein, they get better, they had made the niyat. Now when they get better, now it's to act upon that niyat. Now it's to act upon that vow that they had made. So what do? All of them, they fast. And when it comes time to break the fast, a person knocks on the door. And he says, "Oh, Ahlul Bayt Rasul, I'm a beggar. I'm a beggar. I have nothing to eat. Can you give me something to eat?" What does the family do? They give the food that they had for iftar to break their fast. They give it to this person, and they only drink water, and they go to sleep. They go to sleep. The next day, they fasted again. Another person knocks at the door. Now it's iftar time. Another person knocks on the door. And he says, "I'm a destitute.
can you please give me something to eat? Whatever food that they had ready for iftar, they give that food to the second person. All they do is they drink water and they go to sleep. The third day, they fasted again. Now it's time for iftar. The same thing happens. Another person, he comes, he knocks at the door, and he goes, I need food. The Ahlul Bayt, they give this person the food. The third day, the third night, they drink water and they go back to sleep. And that's when Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the Holy Prophet, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأَسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أَيْنًا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَرِّجُونَهَا تَفْجِيرًا. That's when Allah subhanahu wa ta'ala says, He reveals to the Holy Prophet, surely the righteous shall drink of a cup of admixture of which is kafur, a spring wherefrom the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala drink, making it gush forth abundantly. These are two verses. The very first verse, a lot of the people, they think that innal abrar, yashrubuna, abrar here, they think that by abrar is mean Amir al-Mu'mineen, Fatima al-Zahra, Imam Hassan, Imam Hussein. They think that these are the abrar. No, these are not the abrar. When you look at Ayatollah Sanad's book, Maqamat al-Zahra, he says, no, these are not the abrar. These are abrar, but Ahlul Bayt, they are not abrar. The second verse tells us about who the Ahlul Bayt are. أَيْنًا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَرِّجُونَهَا تَفْجِيرًا. There are some slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. He says that there's some slaves, the verse says that there's some slaves of Allah subhanahu wa ta'ala that when they drink, nothing but fountains, they gush forth from wherever they drink. Ayatollah Sanad, he says that the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala that this verse is talking about, they're the Ahlul Bayt. When they drink, then fountains gush forth from where they drink. And from those fountains, it's these abrars that they start drinking. The abrars. And how do we know that these slaves are the Ahlul Bayt? Because the next verse itself, it says, what? It says that these slaves are the ones that give food to the miskeen. These slaves are the ones that give food to the destitute. And these slaves are the ones that give food to the needy. They fulfill their vows. It happened right after the Ahlul Bayt had fulfilled their vow. When they fasted for those 3 nights or those 3 days, and they gave their food to these 3 people, that's when this verse was revealed. So when it comes to the Ahlul Bayt, they're not the abrar that the verse is talking about. No, they're those slaves of Allah subhanahu wa ta'ala from which these abrars themselves drink. Ayatollah Sani says the abrars that this verse is talking about, they're people like Prophet Musa alayhi salam. The abrar that this verse is talking about, they're people like Prophet Ibrahim alayhi salam. The abrar that this verse is talking about, they're people like Hazrat Isa alayhi salam. After the Ahlul Bayt have drunk, whatever is left over when these abrar drink, that knowledge that comes to them is from whatever is left over from the Ahlul Bayt. The abrar are something else. These slaves of Allah subhanahu wa ta'ala whom drink and from which these fountains flow, there's someone else. And our Ayatullah, he says what? That these slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, they are the Ahlul Bayt. After Lady Zahra drinks, whatever is left is given to Lady Sarah. After Lady Zahra drinks, whatever is left is given to Lady Maryam. After Lady Zahra drinks, whatever is left is given to the sister of Hazrat Musa. What was it? In Arabic, when you see words like fountains, when you see words like ocean, it usually means ilm. It usually means ilm. When you see these words in narrations, they convey to mean ilm. So even if you were to take ilm in these verses, that these fountains that are given as ilm, whatever is left over from the Ahlul Bayt, whatever ilm is left over from the Ahlul Bayt, that is the ilm that is given to these prophets. Meaning what? Meaning that the ilm that the Ahlul Bayt had
and the ilm that the holy prophets had, they're at different levels. They're at different levels. And how do we know this? How do we know this? Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he was asked one day, Allahumma salli ala. The fifth Imam, he was asked by Abu Basir. Abu Basir, he was a companion of the Holy Prophet all the way to the fifth Imam. And he said, Yabna Rasulullah, can you tell me about Musaf Fatima? What is Musaf Fatima? Does it have anything that the Quran has? And the fifth Imam, he goes, Abu Basir, this Musaf Fatima, it has nothing that the Quran has, but it's 3 times as big as the Quran. What is it made out of? The Imam, he goes, Abu Basir, it's made out of pearls. The cover is made out of pearls. Ibn Rasulullah, what does this book have? What does it talk about? And the Imam, because he knew this companion, he looks at his ilm and he tells him, Abu Basir, this book is 3 times the size of the Quran. It has nothing that the Quran has. None of the letters, none of the words of the Quran are in this book. But what does it talk about, Abu Basir? What this book talks about is everything that had occurred in the beginning, everything that will occur in the future. This book, it has the names of all the mu'mineen that came in the past, the name of all the mu'mineen that are to come, and the names of all the kuffar that existed in the past, the name of all the kuffar that are to come. He keeps going on, and then he gets to a point where he goes, Abu Basir, this book, Musaf Fatima, it has everything that will occur and everything that has already occurred from the existence of the very first world that came into creation until the last world that will come into creation. It has the names of the Aima, it has how many people, it has the names of the cities, the number of cities, how many mu'mineen are in each city, how many kuffar are in each city. And Abu Basir, he was, Yabna Rasulullah, that's a lot of knowledge. And the Imam, he goes, Abu Basir, everything that I've told you, it's only and only on the first page. All of this information I told you, it's only on the first page. And Abu Basir himself, he says, after that, I had never asked the fifth Imam about Musaf Fatima again. Why? Because there's so much knowledge. If all of that is just on the first page, what will the other pages have? And what was this Musaf Fatima? What was this book of Fatima? When was it given to her? Do you all know? The narrations, they state, Imam Jafar Sadiq, he says that this was given to her after the shahadat of the Holy Prophet. After the Holy Prophet had passed away, she used to cry so much. And Allah subhanahu wa ta'ala, He told the angels to take this book down to her. And the Imam, he says that they brought this book down in the middle of the night. She starts reading it at Fajr time, and by the time it was Zuhr, she had completely finished it. She had completely finished it. This Musaf Fatima, brothers and sisters, what does Allah subhanahu wa ta'ala say about this? Allah subhanahu wa ta'ala here in earth is known as Musaf Fatima. But when you go to the skies, it's known as something else. When you get to the skies, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. There's nothing hidden in the heavens or the earth except that it is written in Kitab al-Mubin, except that it is written in a clear book. The Imam not say that everything that is to occur, everything that has occurred, everything that will occur is written in Musaf Fatima? Here in the earth, it's known as Musaf Fatima. In the skies, it's known as Kitab al-Mubin. And then Allah subhanahu wa ta'ala, He says what? He says Allah makes to pass away that He pleases or confines what He pleases. And with Him is the mother of the book. This is the mother of the book. And Surah Al-Buruj, the manifest book or the Lawh Mahfuz. This is how the angels know this book of Fatima. They know it as Lawh Mahfuz. They know it as Kitab al-Mubin. Lawh Mahfuz, what is it made out of? Light. It's made out of light.
Who are the ones that can read this law? Who are the ones that can go near this law? Who are the ones that can touch this law? Who are they? Allah subhanahu wa ta'ala says this Lawh Mahfuz, only the people that are tahir, only the people that have been purified can touch it. Only the people that have been purified can touch it. This law, if it's made out of light, then only people that are made out of light can touch it. If this Lawh Mahfuz is Mushaf Fatima, then that means what? Lady Zahra herself is made out of light, which is the reason that she could touch it. What do I mean? I am materialistic, yes? This bottle is materialistic. The only reason I can touch this bottle is we are made out of the same thing. We're made out of the same thing, material. Can I touch light? No, I can't touch light. Why? Because it's made out of something different. I'm made out of something different. I have additions to myself which prevent me from touching light. Light is more pure than I am. But when it comes to Mushaf Fatima, if it's made out of light, then that means what? That means that personality or those personalities that are made out of light can be the only ones to touch it. So that's why Lady Zahra was the one who touched that book. And the Imam, when he was asked, Yabna Rasulullah, where's this Mushaf Fatima now? And he says, Abu Basir, after Lady Zahra passed away, it was given to Amir al-Mu'mineen. After Amir al-Mu'mineen to Imam Hassan, after Imam Hassan to Imam Hussein, after Imam Hussein to Imam Zain al-Abidin, and after my father Imam Zain al-Abidin, I have it with me now. I have it with me now. Whenever we want to tell people about what's to come, we look in that book. The Imams are getting their knowledge from Lady Zahra. The knowledge that Lady Zahra had with her, that's the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. The knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that had happened until everything that will happen. Lady Maryam, when the angels talked to her, what did they talk to her about? They only gave her knowledge about one incident that was to occur. That was it. And what incident is that? That, Ya Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you and He will give you a son. The angels only gave her the news of one event that was to occur. But when it comes to Lady Zahra, the angels have given her knowledge about everything that happened in the past and everything that is to come. This is the status of Lady Zahra. And when it comes to the status of Lady Zahra, what does Allah subhanahu wa ta'ala say about Hazrat Isa and Hazrat Maryam? If you all read the Quran carefully, Allah subhanahu wa ta'ala says what? He says that we made the mother of Isa and Isa as a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. We made the mother of Isa and Isa as a sign. Both of them put together, they make one sign of Allah subhanahu wa ta'ala. Both of them put together, they make one sign. Meaning what? Meaning that Hazrat Maryam depends on Hazrat Isa to be a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Isa depends on Hazrat Maryam to be a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, if you separate them, no. But when they're put together, then they make up one sign of Allah subhanahu wa ta'ala. But when it comes to Lady Zahra, what does Allah subhanahu wa ta'ala say? Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyo min ayatina. Ayat. Ayat is plural. Ayah is singular. When it comes to Lady Maryam and Hazrat Isa, the word ayah is used. Both of them to put together make one ayah, make one sign. But when it comes to the Ahlul Bayt, they are each and every single one of them separate signs of Allah subhanahu wa ta'ala. They do not depend on the other.
They don't depend on the other. Meaning what? Meaning that even if Imam Hussein was not a sign of Allah subhanahu wa ta'ala, that doesn't mean that Imam Zainul Abidin would not also be. Imam Zainul Abidin's hujjatiyah does not depend on Imam Hussein's hujjatiyah. Imam Muhammad Baqir's hujjatiyah does not depend on Imam Zainul Abidin's hujjatiyah. But when it comes to Lady Maryam and Hazrat Isa's hujjatiyah depends on Lady Maryam's hujjatiyah. And Hazrat Maryam's hujjatiyah depends on Hazrat Isa's hujjatiyah. This is the difference between Lady Maryam and Lady Zahra salawatullah. This is the difference between the Ahlul Bayt and Nabiullah Isa alayhi salam. Their hujjatiyah does not depend. When it comes to Lady Zahra, what does the Holy Prophet say? Talking to Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, Allah subhanahu wa ta'ala would not have created this world if He was not to create me. He would not have created me if He was not to create you. And He would not have created you if He was not to create Fatima. The status of Lady Zahra. Meaning what? Meaning that the only reason that Allah subhanahu wa ta'ala created Amir al-Mu'mineen, the only reason that Allah subhanahu wa ta'ala created the Holy Prophet, the only reason that Allah subhanahu wa ta'ala created this whole universe was why? Because He was going to create Zahra. He was going to create Zahra. And these are the Muslims that have come to the doorsteps of Zahra. This whole creation of Allah subhanahu wa ta'ala would not have existed if it wasn't for Lady Zahra. When you look at the life of Lady Zahra, brothers and sisters, why was it that the Holy Prophet, he used to get up from his seat when his daughter used to come into the masjid? Why? Do you know who else did that? Imam Hussein alayhi salam used to get up for Lady Zainab when she used to come in. If they were at home, Imam Hussein would get up the same way the Holy Prophet would get up. The women of the Ahlul Bayt, the Masaib that fell, the women of the Ahlul Bayt, these Masaib, no ordinary woman can bear. The Masaib that befell the Ahlul Bayt, no ordinary man can bear. What do you and I do? As soon as our kids are sick, they're in the hospital, we start wailing, we start crying. But you look at the Masaib that befell the Ahlul Bayt. You look at Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Where was their wailing and crying? The way Imam Hussein alayhi salam, the way Lady Zainab sallallahu alaihi wasallam, she faced the Masaib that she faced. When they went to the tyrants, when they went in front of the tyrants of their time, whether it be Lady Zainab or it be Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam, look at how they went in front of the tyrants of their time. Were they crying? No, when Lady Zahra spoke in front of the tyrant of her time, she spoke the same way Amir al-Mu'mineen would speak. She spoke the same way that the Holy Prophet would speak. And that's when the people that were in Masjid Nabawi, they started to cry. Because what happened? They realized that this was the Holy Prophet speaking. Yet they never do anything. They never do anything. 1400 years later, the Muslims, they want to put sand over the events that happened to Lady Zahra. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Amir al-Mu'mineen.
صلی اللہ علیہ یا صدیقۃ فاطمہ، صلی اللہ علیہ یا حسن المجتبی، صلی اللہ علیہ یا غریب الغرباء، یا ابا عبداللہ الحسین، یا حسین، یا حسین۔ ارباب اعزاز، چلو مدینے چلتے ہیں۔ آج 3 جمادی الثانی ہے، آج امیر المومنین آخری خدا حافظی کہتے ہیں، آج امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم اپنی ماں کو خدا حافظی کہتے ہیں۔ اے ارباب اعظم، مدینے میں ایک گھر ہے اور اس گھر سے دھواں نکل رہا ہے، اور یہ وہی گھر ہے جہاں رسول خدا 7 مرتبہ دن میں 7 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ جب اس دروازے کو جلایا تو روایتوں میں ہے کہ اس دروازے کے اوپر ایک کیل تھی، اس کیل کے اوپر امیر المومنین اپنی جو فوجی لباس ہوتا تھا اس فوجی لباس کو لٹکاتے تھے جب بھی واپس آتے تھے۔ روایتوں میں جب وہ دروازہ شہزادی زہرا کے اوپر گر گیا تو وہ کیل شہزادی زہرا کے اندر گھس گئی تھی، اور 50 ظالم اس دروازے سے گزر رہے تھے۔ اور امیر المومنین کو جب اندر گھر میں آ کے جب امیر المومنین کو رسیوں میں باندھ کے واپس لے کے جا رہے تھے، فضا چیخ رہی تھی، فضا نے چیخے شہزادی زہرا کو پکارا، کہا یا ام الحسن، تو شہزادی زہرا نے کوئی آواز نہیں دی، یا زوج الامیر المومنین، شہزادی زہرا نے آواز کوئی نہیں دی، پھر کہا یا ام الحسین، جب ام الحسین کہہ کے پکارا تو شہزادی زہرا اٹھتی اور کہتی ہے فضا میرا حسین کہاں ہے؟ پھر فضا کہتی ہے کیا شہزادی حسین بابا کے پیچھے گیا ہے؟ تو شہزادی زہرا فرماتے ہیں یا فضا امیر المومنین کہاں ہے؟ تو فضا کہتی ہے یا زہرا امیر المومنین کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ شہزادی زہرا گھر سے نکلتی ہے، ارباب اعزاز جب گھر سے نکلتی ہے تو جا کے امیر المومنین کے ساتھ جا کے لپٹتی ہے، اور جب امیر المومنین کو گھسیٹنا مشکل ہوتا ہے تو ایک ظالم کیا کرتا ہے، شہزادی کے بازو پر کوڑا مارتا ہے اور شہزادی نیچے شہزادی زہرا نیچے گرتی ہے اور پھر چیخ کے کہتے ہیں لوگ اگر امیر المومنین کو نہیں چھوڑو گے تو میں بد دعا کروں گی۔ جب لوگ نہیں سنتے تو امیر المومنین دیکھتا ہے کہ شہزادی بد دعا کرنے کے لیے تیار ہے، پھر کہتے ہیں یا سلمان جا کے شہزادی زہرا سے بھلا کرو، بد دعا مت کرے۔ جب امیر المومنین کے دربار لے کے جاتے ہیں شہزادی زہرا جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو امام حسن، امام حسین اور شہزادی زینب سب انتظار میں۔ امام حسن فرماتے ہیں شہزادی یا زہرا ماں کہ آپ کا حق مل گیا۔ حضرت زہرا کہتی ہے اے حسن بتاؤ میری زینب کہاں ہے؟ جب زینب باہر سے آتی ہے، جب شہزادی زینب باہر سے آتی ہے تو شہزادی زہرا کہتی ہے اے میرے لال، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ آپ کو بھی ایک مرتبہ دربار جانا پڑے گا، آپ بتاؤ جب آپ دربار جائیں گی تو آپ کیا کریں گی؟ تو شہزادی زینب فرماتی ہے امی جان میں صبر کروں گی، امی جان میں صبر کروں گی۔ تو شہزادی زہرا جب دیکھتی امیر المومنین واپس آتے رو کے فرماتے یا علی یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو امیر المومنین بھی رو رہا ہے اور کہتے ہیں شہزادی یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟
ارباب ایسا ایک دن آتا ہے، شہزادی زہرا جا کے اپنے بابا کے قبر پر رو رہی ہے، اور پھر امیر المومنین جب واپس آتے تو لوگوں نے امیر المومنین کو کہا یا امیر المومنین، شہزادی زہرا کو کہا یا دل میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، چونکہ ہم نہیں سو سکتے ہیں۔ تو امیر المومنین سر کو نیچے کر کے واپس گھر آتا ہے اور شہزادی کو فرماتے ہیں شہزادی مدینے کے لوگوں نے شام کی شکایت کی ہے، یا امیر المومنین کیا کہا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں شہزادی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ دل میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ تو شہزادی زہرا کیا فرماتی ہے، کہتے ہیں اے امیر المومنین مدینے والے سے کہو کہ آج کے بعد چند دن بس تھوڑے سے انتظار کرو، اس کے بعد ان کو کچھ نہیں کروں گی۔ تو پھر امیر المومنین کو کہا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے جب میں روتی ہوں میرے بابا کے اوپر تو جا کے کوئی خلیہ بنائے، جا کے کوئی عمارت بنایا وہاں، تو امیر المومنین جا کے بنایا تو اس عمارت میں دن رات روتی ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے امیر المومنین دیکھ رہا ہے کہ شہزادی زہرا خوشحال ہے۔ امیر المومنین پوچھتا ہے یا بنت رسول آپ کیوں خوش ہے؟ تو شہزادی زہرا فرماتے ہیں یا امیر المومنین میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن پہلے امام حسن امام حسین میرے بابا رسول اللہ کے قبر پر بھیجے اور ام کلثوم اور زینب کو فضہ کے ساتھ باہر بھیجے۔ تو امیر المومنین اس وصیت کو پورا کرتا ہے، اور پھر شہزادی زہرا فرماتی ہے امیر المومنین میں جا کے بابا کے قبر پر رو رہی تھی، جب تھوڑی سی آگ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے اور فرما رہے یا شہزادی زہرا ان قریب ہے وہ وقت جب آپ میرے ساتھ ملاقات کریں گی، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ یا امیر المومنین میرے 4 وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کی پورے کر دو۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں یا شہزادی زہرا بتا دے کون سی وصیت، کیا وصیت ہے؟ تو شہزادی زہرا پہلے فرماتی یا امیر المومنین کئی سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف کرنا۔ یا امیر المومنین اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہے تو مجھے معاف کرنا۔ پھر فرماتے ہیں یا امیر المومنین میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھ سے بعد آپ دوسری شادی کر لیں۔ یا امیر المومنین میری تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے رات کی تاریکی کے مجھے دفن کر دے۔ اور پھر کہتی یا امیر المومنین میری آخری وصیت یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی نہ بھول جانا، کبھی کبھی آ کے مجھے سلام کہنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یا زہرا میں یہ سب کچھ کروں گا لیکن میرے بھی وصیت ہے۔ یا امیر المومنین آپ کی کیا وصیت ہے؟ شہزادی میری پہلی وصیت یہ ہے اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئے تو مجھے معاف کرنا اور رسول اللہ کو کوئی شکایت نہ کرنا، رسول اللہ کو کوئی شکایت نہ کرنا۔ یا زہرا میں بے شک آ کے آپ کو سلام کروں گا لیکن ایک شرط ہے۔ یا امیر المومنین وہ شرط کیا ہے؟ یا زہرا میری یہ شرط ہے کہ جب بھی میں آپ کو سلام کروں تو انہی کانوں سے مجھے وعلیکم السلام کا جواب سنائی دے۔ جب وصیتیں ساری پوری ہوئی تو اچانک سے دروازے پہ کوئی آیا تھا۔ جب امیر المومنین جا کے دیکھتا ہے تو دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین دروازے پہ ہے اور پوچھتے ہیں اے میرے لال میں نے آپ کو بھیجا نہیں تھا رسول خدا کی قبر پر؟ ان دونوں نے فرمایا یا امیر المومنین ہم گئے تھے لیکن ہم نے خلیل اللہ ابراہیم کی آواز سنی۔ کیا سنی؟ اے میرے لال سنا، خلیل اللہ ابراہیم رسول اللہ سے مخاطب ہے اور فرماتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ابھی آنے والی ہے۔ تو ہم واپس آئے یا امیر المومنین بابا جان کے ہماری ماں زہرا یہاں سے جا چکی ہے، تو امیر المومنین فرماتے تھے ابھی تک نہیں گئی ہے۔ ایک دن آتا ہے جب شہزادی زہرا کیا کرتے ہیں امام حسن امام حسین کو غسل دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے اور فضہ کو کہتی ہے یا فضہ میں اپنے حجرے میں ہوں گی جب تک آواز آئے آپ کچھ کرنا نہیں، اور جب آواز بند ہوئے تو جا کے امیر المومنین کو کہنا۔ تو فضہ باہر کھڑی تھی،
آواز آئی اور اچانک سے آواز چپ ہوئی. جب چپ ہوئی تو شہزادی فضہ کہتے ہیں یا ام الحسن، اے حسن کی ماں. کوئی جواب نہ آیا. پھر کہا یا فاطمہ، کوئی جواب دے. یا زہرا، کوئی جواب دیا. پھر سمجھ گئی جا کے امیر المومنین مسجد میں تھا. امیر المومنین سے کہا کہ یا امیر المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر المومنین جب واپس آئے تو دیکھا کہ زہرا اس دنیا سے جا چکی ہے. امیر المومنین زہرا کو غسل دیتے، کفن پہناتے اور ہر ایک سے کہتے ہیں کہ آخری سلام کرے. امام حسن آتے ہیں، آخری سلام کرتا ہے. حضرت شہزادی زینب آتی ہے، آخری سلام کرتی ہے. شہزادی ام کلثوم آتی ہے، آخری سلام کرتی ہے. لیکن امام حسین ابھی تک نہیں آئے، دروازے پہ کھڑا ہے. تو امیر المومنین فرماتا ہے یا حسین آ کے اماں کی آخری سلام کرو. امام حسین ہو کے فرماتے ہیں بابا جان میں تب تک دے گا جب میری ماں خود مجھے نہیں بلائے گی. میں تب تک دے گا جب میری ماں خود مجھے نہیں بلائے گی. تو اچانک سے ہاتھ بلند ہوتے ہوئے کہتے ہیں بنیہ بنیہ الیہ الیہ یا بنیہ الحسین، اے میرے بیٹے حسین میرے پاس آ جا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا. یہ اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے، در جلتا ہے زہرا کا. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا. ایک شور مچا در پہ حیدر کہاں لاؤ. ایک شور مچا در پہ حیدر کہاں لاؤ. کیا بھول گئے بیعت، کیا بھول گئے بیعت، کہتی تھی روک زہرا. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا. دیکھا ہجوم گھر میں بچے سہم گئے ہیں. دیکھا ہجوم گھر میں بچے سہم گئے ہیں. زخمی پڑی ہے مادر، زخمی پڑی ہے مادر، ہے خون جا بجا. آیا مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا.
آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا پورا مدینہ آیا آل نبی کے در پہ پورا مدینہ آیا آل نبی کے در پہ پر کوئی نہیں بولا پر کوئی نہیں بولا کرتے ہو تم یہ کیا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا لوہے کا کیل اترا شہزادی کے پہلو میں لوہے کا کیل اترا شہزادی کے پہلو میں آواز دی تڑپ کر آواز دی تڑپ کر بابا میرے بابا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا قرآن کو جب کہ حیدر ترتیب دے رہے تھے قرآن کو جب کہ حیدر ترتیب دے رہے تھے عصمت کا پارا پارا عصمت کا پارا پارا قرآن ہو گیا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا آیا ہے مودت پہ مسلمان ہے عمل پیرا یا حسین یا حسین یا حسین